اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فعل کی تین اقسام جو اساسی اور بیسک اقسام تھیں کہ فعل یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے۔ یہ تین اقسام مکمل کرنے کے بعد ہم کچھ اضافی اقسام میں داخل ہوئے تھے کہ فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا فعل ماضی معلوم ہوتا ہے اور کبھی فعل ماضی مجہول ہوتا ہے۔ تو ماضی مجہول کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا۔ مضارع مجہول کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فعل ماضی مجہول کیسے بنتا ہے وہ تفصیل سے بیان کیا کہ تین صورتیں ہوتی ہیں، تین علامات ہوتی ہیں، ان سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فعل ماضی معلوم ہے یا ماضی مجہول ہے۔ اور اسی طرح مضارع معلوم سے مضارع مجہول کو کیسے فرق کریں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضارع معلوم ہے اور یہ مضارع مجہول ہے۔ علامت اس کی کچھ یوں ہے کہ حرف مضارع مضموم ہوگا اور آخر سے ماقبل مفتوح ہوگا۔ جیسے یضرب یستخرج، یضرب معلوم ہے، یضرب مجہول ہے۔ علامت کیا ہے کہ پہلا حرف جو حرف مضارع ہے وہ مضموم ہے اور آخر سے پہلے والا حرف جو ہے را جو معلوم میں مکسور تھا ابھی مفتوح ہے۔ اس طرح یستخرجو یا حرف مضارع مفتوح تھا اور را مکسور تھی معلوم میں، لیکن مجہول میں کیا ہو گیا، حرف مضارع مضموم ہو گیا اور آخر سے ماقبل جو ہے وہ مفتوح ہو گیا۔ یہی علامت چلتی ہے سوائے چار ابواب کے۔ کون سے چار ابواب؟ باب مفاعلہ میں فعل یفعل مفاعلتاً، باب افعال میں افعل یفعل افعال میں، باب تفعیل میں فعل یفعل تفعیل میں، باب فعللۃ یعنی دحرج یدحرج دحرجتاً فعلل یفعلل فعللتاً۔ اب ان میں کیا علامت ہے؟ ان میں علامت یہ ہے کہ آخر سے ماقبل کو صرف فتح دیتے ہیں۔ ان میں حرف مضارع کو ضمہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے معلوم میں حرف مضارع پہ پہلے سے ہی ضمہ ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم نے یکرمو ہے، یکرمو فعل مضارع ہے باب افعال کا، تو جب مجہول بنائیں گے تو حرف مضارع کو ضمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرف مضارع پہ پہلے سے ہی ضمہ ہے، معلوم میں بھی ضمہ ہے، تو مجہول میں ضمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف کیا کریں گے، آخر سے ماقبل کو فتح دیں گے کہ یکرمو میں جو را پہ پہلے کسرہ تھی ابھی را پر فتح ہو جائے گی، یکرمو بن جائے گا۔ صرفہ یصرفو میں یصرفو سے کیا بنے گا، یصرفو بنے گا۔ معلوم میں حرف مضارع پہ ضمہ ہے تو مجہول میں ضمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف کیا کریں گے کہ آخر سے ماقبل جو پہلے مکسور تھا ابھی مفتوح ہو جائے گا، یصرفو سے یصرفو بن جائے گا، یعلمو سے یعلمو بن جائے گا۔ اسی طرح دحرجا یدحرجو، یدحرجو تھا حرف مضارع پہ پہلے سے ضمہ ہے تو دوبارہ مجہول میں ضمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم میں ضمہ پہلے سے ہے تو مجہول میں دوبارہ ضمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ضمہ موجود ہے۔ لیکن کیا کریں گے کہ آخر سے ماقبل جو پہلے مکسور تھا معلوم میں یدحرجو میں ابھی مفتوح ہو جائے گا، یدحرجو بن جائے گا۔ اجوف میں کیا علامت ہے؟ اجوف کیا ہوتا ہے کہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ اس میں یہ کریں گے کہ جب ماضی بنائیں گے، یعنی ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنے گا تو کیا کریں گے، فا کلمہ کو کسرہ دے دیں گے۔ جیسے قالا سے قیلا بن جائے گا، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا، قویلا ہونا چاہیے تھا نا، قالا سے قویلا، لیکن اجوف ہے تو اس وجہ سے قاف پر کسرہ ہے، قیلا ہے۔ باع سے بی آ، فا کلمہ جو با ہے اس پر کسرہ آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فعل اجوف ہے۔ اجوف کا جب ماضی مجہول بناتے ہیں تو اس پہ فا کلمہ پہ کسرہ آتی ہے، لیکن جب مضارع مجہول بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے، عین کلمہ اس سے ہم الف میں بدل دیتے ہیں۔ یعنی یقولو سے یقالو، اصل میں کیا تھا، یقوالو تھا، یفعالو کے وزن پر یقوالو، لیکن عین کلمہ واو ابھی مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، تو واو الف میں بدل جائے گی، عین کلمہ الف میں بدل جائے گا، یقالو بن جائے گا۔ اسی طرح یبیعو سے یباعو، اصل میں کیا تھا، یبجعو، یفعالو کے وزن پر یبجعو، عین کلمہ یا ہے لیکن ابھی الف میں بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اجوف ہے، اور اجوف میں جب مضارع مجہول بناتے ہیں تو عین کلمہ کیا ہوتا ہے، وہ الف میں بدل جاتا ہے، یقالو اور یباعو بن جائے گا۔
لہٰذا یہ کچھ جو اضافی چیزیں تھیں کہ ماضی مجہول کیا ہوتا ہے اور مضارع مجہول کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تقسیم بیان کی جا رہی ہے فعل کی۔ فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے کہ جس کا معنی فاعل پر مکمل ہو جائے، جیسے ذہبہ ہے، ذہبہ زیدن، زید گیا۔ اب یہاں پر مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف فاعل پر ہی معنی مکمل ہو گیا ذہبہ کا۔ خرج زیدن من المدرسۃ، زید مدرسہ سے خارج ہوا، صرف فاعل پر ہی معنی مکمل ہو گیا۔ ذہب زید الی السوق، زید بازار کی طرف گیا، ذہبہ کا معنی صرف فاعل پر ہی مکمل ہو گیا۔ اپنا معنی دینے میں مفعول بہ کا محتاج نہیں ہے کہ ذہبہ کا معنی اس وقت مکمل ہوگا جب مفعول بہ آئے گا، نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ صرف فاعل ہی کافی ہے اس کا معنی سمجھانے کے لیے۔ لہٰذا اس کا معنی صرف اس پر بھی فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ فعل لازم کی تعریف ہے۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا معنی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی ذکر کیا جائے۔ جیسے ناصرہ زیدن، زید نے مدد کی۔ اگر صرف فاعل کو ذکر کریں تو ممکن ہے مخاطب کو صحیح واضح وہ مطلب معنی سمجھ میں نہ آئے، اور وہ پوچھ رہا ہو کہ زید نے مدد تو کی ہے لیکن کس کی ہے وہ تو بتائیں، تو ہمیں ساتھ لگانا پڑے گا۔ مثلا ناصرہ زیدن عمرن، زید نے عامر کی مدد کی ہے، تو عامرن مفعول بہ ہے۔ تو ناصرہ اپنا معنی مکمل واضح کرنے میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کا بھی محتاج ہے، تب ناصرہ کا معنی مکمل ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کا فعل جس کا معنی تب واضح ہوتا ہے جب فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی ذکر کریں، ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اور جس فعل کا معنی صرف فاعل پر مکمل ہو جائے اور اس کا معنی واضح ہونے کے لیے ہمیں مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے، اس فعل کو فعل لازم بولتے ہیں۔ متعدی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یعنی وہ فعل ایک مفعول بہ کو چاہتا ہے۔ جیسے ضربہ زید عامرن، زید نے عامر کو مارا۔ ناصرہ زید عامرن، زید نے عامر کی مدد کی۔ اب یہ جو ضربہ ناصرہ ہیں یہ فعل متعدی ہیں، لیکن متعدی کیسے ہیں؟ پہلی قسم کے کہ جسے ایک مفعول بہ چاہیے۔ یہ عامرن ایک مفعول بہ ہے، ناصرہ زید عامرن، ناصرہ کا ایک مفعول بہ عامرن، ضربہ زید عامرن، عامرن ایک مفعول بہ ہے ضربہ کا۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے وہ کون سی ہے کہ جہاں پر افعال ایک مفعول بہ کے محتاج ہوتے ہیں، ایک مفعول بہ انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر افعال متعدیہ کو فعل متعدی جو ہوتا ہے اسے 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو فعل متعدی جنہیں 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض افعال ایسے ہیں کہ جنہیں ضرورت تو 2 مفعولوں کی ہے لیکن اگر ایک کو حذف بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہیں افعال متعدیہ کہ انہیں 2 مفعولوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک کو حذف نہیں کر سکتے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اعطا، اب اسے 2 مفعولوں کی ضرورت ہے لیکن اسے 2 مفعولوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک کو حذف بھی کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اعطا زید عامرن درہمن، زید نے عامر کو درہم دیا، درہم عطا کیا۔ اب عامرن آتا کا پہلا مفعول ہے، درہمن آتا کا دوسرا مفعول ہے۔ آتا مفعول متعدی ہے، اسے 2 مفعولوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اس آتا میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کو حذف کر دیں دوسرے کو ذکر کریں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آتا زید عامرن، زید نے عامر کو عطا کیا، درہمن کو حذف کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آتا زید درہمن، زید نے درہم دیا، یہ بھی صحیح ہے، زید کو عامر کو حذف کر دیں۔ یعنی جو 2 مفعول ہیں عامر اور درہم، ان میں سے ایک کو حذف کر دیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم کی پہلی شک ہے۔ دوسری شک ہے کہ جہاں پر فعل 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہے اور 2 مفعولوں کو ہم حذف نہیں کر سکتے، دونوں مفعولوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا۔ اب علمت میں تو ضمیر فاعل کی ہے، زیدن پہلا مفعول ہے، فاضلا دوسرا مفعول ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کر سکتے ہم کہ زید کو حذف کر دیں یا فاضل کو حذف کر دیں، ایک کو ذکر کریں دوسرے کو حذف کر دیں، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، کسی ایک کو حذف نہیں کر سکتے۔ لہذا دوسری قسم کے ہم 2 شکیں بنا سکتے ہیں۔ پہلی شک جس میں ایک کو حذف کرنا جائز ہے، اور دوسری کیا ہے
کہ جس میں ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ تیسری قسم کیا ہے کہ جہاں پر افعال متعدیہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، جیسے اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا یا اعلمت زیدن عمرن فاضلا، میں نے زید کو یہ جنوایا، زید کو یہ بتایا کہ عامر فاضل ہے، یعنی زید کے علم میں لایا کہ عامر فاضل ہے۔ اب اعلم کا پہلا مفعول زیدن ہے، دوسرا مفعول عمرن ہے اور تیسرا مفعول فاضلن ہے۔ اب اعلم 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ارا ہے، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث، یہ افعال بھی 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ اب سوال، یہ جو 3 مفعول ہیں ان میں سے ہم کسی کو حذف کر سکتے ہیں، یعنی ایک کو حذف کر دیں باقی کو ذکر کر دیں، یا 2 کو ذکر کریں ایک کو حذف کریں، ایک کو حذف کریں 2 کو ذکر کریں، یعنی کوئی اس طرح کہ ہم حذف والا معاملہ اس میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح ہم نے دوسری مفعول میں بتایا تھا، دوسری قسم میں جیسے آتا ہے، آتا کا کیا ہوتا ہے؟ 2 مفعول میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہے، کیا ایسا معاملہ اس تیسری قسم میں بھی ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں، چونکہ اس میں 3 مفعول ہوتے ہیں، ان جو اقسام ہیں اعلم ہے، ارا، انبا، نبا، اخبر، خبر، حدث، یہ جو 7 افعال ہیں ان کے 2 مفعول ہوتے ہیں، ان کے 3 مفعول ہوتے ہیں۔ ان 3 مفعولوں کا ہم کیا کریں گے؟ پہلا مفعول اور دوسرا اور تیسرا مفعول ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے مفعول کو حذف کر دیں، دوسرے اور تیسرے مفعول کو اکٹھا ذکر کر دیں، یا دوسرے اور تیسرے مفعول کو حذف کر دیں، پہلے مفعول کو ذکر کر دیں، یعنی دوسرے اور تیسرے کو اکٹھا حذف بھی کر سکتے ہیں اور اکٹھا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور پہلے کو یعنی دوسرے اور تیسرے کو ذکر کریں، پہلے مفعول کو حذف کر دیں، یا پہلے مفعول کو ذکر کریں دوسرے تیسرے کو حذف کر دیں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا اور تیسرا مفعول ہے ان کو الگ نہیں کر سکتے ہم کہ دوسرے اور تیسرے مفعول میں سے ایک کو حذف کر دیں ایک کو ذکر کر دیں، مثلا دوسرے کو حذف کر دیں تیسرے کو ذکر کریں، یا تیسرے کو حذف کر دیں دوسرے کو ذکر کریں۔ دوسرے اور تیسرے کو حذف نہیں میں سے ایک کو حذف اور ایک کو ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ یا دونوں کو ایک ساتھ ذکر کریں گے یا دونوں کو ایک ساتھ حذف کریں گے۔ جبکہ پہلا جو ہے ان میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کو حذف کریں دوسرے تیسرے کو ذکر کر دیں، یا دوسرے اور تیسرے کو حذف کریں اور پہلے کو ذکر کریں، یعنی اس طرح کہ ہم یہ اس میں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ فعل لازم اور فعل متعدی کی وضاحت ہے۔ ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامت فعل ما لم یسمى فاعلہ فی المضارع، وہ فعل مجہول کی مضارع میں علامت، یعنی بعض اوقات ہم نے کہا کہ فعل ماضی مجہول ہوتا ہے اور بعض اوقات مضارع مجہول ہوتا ہے۔ ماضی مجہول میں علامتیں کیا ہیں وہ ہم نے بتائیں، ابھی مضارع مجہول کی علامتیں کیا ہیں وہ ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وَهِيَ أَن يَكُونَ حرف المضارعة مضموما وما قبل آخری مفتوحا، علامت یہ ہے کہ حرف مضارع مضموم ہو اور آخر سے ما قبل مفتوح ہو، جیسے یضرب، یستخرج، یضرب معلوم ہے تو یضرب کیا ہے؟ مجہول ہے، یستخرج معلوم ہے تو یستخرج مجہول ہے۔ کیا کہ یضرب میں جو یا حرف مضارع پہلے مفتوح تھا بھی مضموم ہو گیا، اور آخر سے ما قبل را جو معلوم میں مکسور تھا وہ مجہول میں مفتوح ہو گیا، اور اسی طرح یستخرجو سے یستخرجو۔ یہی قاعدہ کلیہ چلے گا سوائے کن کے الا فی باب المفاعلہ والافعال والتفعیل والفعللہ، یہ جو 4 ابواب ہیں وہ ملحقاتها، اور باب فعللہ کے ملحقات ہیں، وہ انشاءاللہ یقیناً آپ نے صرف میں پڑھے ہوں گے، 8 ملحقات ہیں، جس طرح جل بابا ہے اور اس طرح کچھ ملحقات ہیں فعللہ کے ربائی کے۔ تو اب ان میں کیا ہوگا؟ ان میں علامت کیا ہوگی؟ فعل مضارع مجہول کی علامت یوں ہوگی کہ فإن العلامۃ فیہا، ان ابواب میں مضارع مجہول کی علامت یہ ہوگی فتح ما قبل الآخر، آخر سے ما قبل مفتوح۔ کیونکہ جو حرف مضارع ہے وہ پہلے سے مضموم ہے ان ابواب میں، جیسے حاسب یحاسب، اب یحاسب باب مفعلہ ہے اور اس کا مضارع معلوم یحاسب ہے، حرف مضارع مضموم ہے۔ جب مجہول بنائیں گے تو حرف مضارع پہلے سے مضموم ہے تو اسے ضمہ دینے کا دوبارہ تصور یعنی دوبارہ بات ہی گویا فضول ہے، کیونکہ پہلے سے آلریڈی وہ مضموم ہے۔ تو
صرف کیا کریں گے کہ آخر سے ماقبل سین پر جو معلوم میں کسرہ ہے ابھی مجہول میں اسے فتح دے دیں گے، یحاسبو سے یحاسبو بن جائے گا۔ اس طرح یدحرجو میں حرف مضارع معلوم میں مضموم ہے تو مجہول میں وہ مضموم باقی رہے گا، اور آخر سے ماقبل جو را مکسور ہے معلوم میں ابھی مجہول میں وہ مفتوح ہو جائے گی۔ اور اس طرح علامہ یعلمو سے یعلمو، صرف یصرفو سے یصرفو، یا اکرم یکرمو، یکرمو سے یکرمو بھی اسی طرح ہوگا۔ وعلامتہ فی الاجوف، اور مضارع مجہول کی جو اجوف میں علامت ہے وہ کیا ہوگی؟ ایک صورت، ایک ماضی میں علامت ہے، ایک مضارع میں۔ ماضی میں کیا ہے کہ ان یکون فاء الفعل من ماضی ہے مکسورا، جب ماضی مجہول بنائیں گے تو اس کا فاء الفعل مکسور ہوگا، اس پہ کسرہ ہوگی فا کلمہ پر، جیسے قالا سے قیلا، باع سے بیع، با پر کسرہ ہے فا کلمہ، کیوں؟ کیونکہ با اجوف ہے، عین کلمہ حرف علت ہے، قالا میں بھی عین کلمہ حرف علت ہے، تو جو فا کلمہ ہے قاف وہ مضارع مجہول میں کیا ہو جائے گا؟ اس پر کسرہ آ جائے گی۔ وتقلب العین فی مضارعہ الفا، اور جب اسی اجوف کو مضارع مجہول میں لے جائیں گے تو عین کلمہ کیا ہوگا؟ الف میں بدل جائے گا، یعنی یقوالو سے یقالو بن جائے گا۔ یقولو میں جو واو ہے جب مضارع مجہول میں لیں گے تو یقوالو بنے گا، تو پھر واو کو الف میں بدل دیں گے، یقالو بن جائے گا۔ اور یبجعو سے یباعو بن جائے گا، جو یا عین کلمہ ہے اسے الف میں بدل دیں گے۔ کما مر فی تصریف مستقصن، اور یہ تصریف میں اس کے بارے میں مفصل اور تمام پہلو پہ احاطہ کی ہوئے یہ گفتگو گزر چکی ہے، یقیناً آپ وہ پڑھ چکے ہوں گے۔ دوسری قسم، یہ جو ہم چونکہ جو بیسک اساسی اقسام تھی وہ ہم نے ذکر کر دی ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ابھی کچھ اضافی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ ایک ماضی، پہلی قسم تقسیم جو بیان کی وہ ماضی معلوم اور مجہول کی، اور دوسری تقسیم کیا ہے؟ لازم اور متعدی کی۔ فعل یا لازم ہوتے ہیں یا متعدی ہوتے ہیں۔ تعریفہما، دونوں کی تعریف کیا ہے لازم اور متعدی کی؟ الفعل اما متعدن، فعل یا متعدی ہوتا ہے۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ وہو ما یتوقف فہم معناہ، کہ جس کا معنی سمجھنا موقوف ہوتا ہے کس پر؟ علی متعلق غیر الفاعل، فاعل کے علاوہ ایک اور متعلق پر، یعنی مفعول بہ پر، وہ معنی سمجھنا اس مفعول بہ پر موقوف ہوتا ہے۔ یعنی مفعول بہ، ظاہر فاعل اور مفعول بہ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو وہ متعلق کہلاتا ہے، یعنی فعل جس پر پڑھ رہا ہے، جس پر فعل واقع ہو رہا ہے تو وہ گویا متعلق ہے، تو اس متعلق ہوگا تو اس فعل کا وہ معنی صحیح سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ضرب زید عمرا، اب ضربہ کا معنی سمجھنا فاعل جو زید ہے اس کے ساتھ ساتھ مفعول بہ عمرن پر بھی موقوف ہے، کہ عمرن مفعول بہ آئے گا تو تب ضربہ کا صحیح معنی واضح ہوگا۔ فعل یا متعدی ہوتا ہے، و اما لازم، یا فعل کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ بخلاف ہی، فعل لازم فعل متعدی کے برخلاف ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ فعل لازم کا معنی سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر موقوف نہیں ہوتا، یعنی فعل لازم کا معنی سمجھنا مفعول بہ پر موقوف نہیں ہوتا۔ جیسے قعد زید، زید بیٹھا، اب یہاں پر مفعول بہ کوئی اور کلمہ ہو اور وہ ہوگا تو تب قعدہ کا معنی واضح ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، تو قعدہ فعل لازم ہے، اسے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اقسام المتعدی، متعدی کی اقسام، وہو ثلاثہ، تین اقسام ہے فعل متعدی کی۔ المتعدی الی مفعول واحد، یا فعل ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو ضربہ کا ایک مفعول ہے اور مفعول بہ ہے اور وہ عمرن ہے۔ دوسری قسم ہے المتعدی الی مفعولین، وہ فعل متعدی جو دو مفعولوں کی طرف تجاوز کرے، دو مفعولوں کی جسے احتیاج ہو، جیسے اعطا زید عمرن درہمن، زید نے عمر کو ایک درہم عطا کیا۔ اب یہاں پر اعطا دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، پہلا عمرن ہے اور دوسرا درہمن ہے۔ ویجوز فیہ، اور اس میں جائز ہے کیا؟ الاقتصار علی احد مفعولہ، دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، یعنی عمرن کو ذکر کریں درہمن کو حذف کر دیں، یا درہمن کو ذکر کریں عمرن کو حذف کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے اعطیت زیدن کہنا، یا اعطا زید عمرن کہنا، یا اعطا زید درہمن کہنا، اعطیت درہمن کہنا، یہ جائز ہے۔ بخلاف باب علمتو، باب علمتو کے برخلاف، کیا مطلب؟ کہ علمتو بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے علمتو زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم جانا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم زید کو حذف کر کے عالم کو ذکر کریں کافی ہو، یا صرف زید کو ذکر کریں عالم کو حذف کریں، یہ جائز نہیں ہوتا علمتو میں۔
تیسری قسم المتعدی الی ثلاثت مفاعیل، وہ فعل متعدی جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو، جیسے علم اللہ زیدن عمرن فاضلا، خدا نے زید کو یہ جنوایا، زید کے علم میں زید کو یہ معلوم ہوا، خدا نے زید کو جنوایا کیا کہ عامر فاضل ہے۔ اب علم کا پہلا مفعول زید ہے، دوسرا عمرن ہے اور تیسرا فاضلن ہے، یا یوں کہیں کہ اعلم تو زیدن عمرن فاضلن، میں نے زید کو یہ جنوایا، زید کے علم میں لایا کہ عامر فاضل ہے۔ عالم تو میں تو ضمیر یہ فاعل کی ہے، اور زیدن پہلا مفعول، عامر دوسرا اور فاضلن تیسرا مفعول ہے۔ ومنہ، اور اسی علامہ سے ہے ارا، انبأ، نبأ، اخبرا، خبرا اور حدثا، یہ 6 جو افعال ہیں یہ بھی علامہ کی طرح ہیں۔ وہذی الافعال الستہ، اور یہ 6 نہیں 7 ہونا چاہیے کیونکہ یہ 6 افعال نہیں ہیں، 7 ہیں۔ یہ جو 7 افعال ہیں، مفعولها الاول، ان 7 جو افعال ہیں ان کا پہلا مفعول مع الاخیرین، دوسرے اور تیسرے مفعول کے ساتھ ایسے ہے کمفعول اعطیتو، جیسے اعطیتو کے 2 مفعول ہیں۔ یعنی اگر ہم یوں ملا کر دیکھیں کہ دوسرے اور تیسرے مفعول کو ایک مفعول تصور کریں اور پہلے مفعول کو ایک مفعول تصور کریں، تو گویا ہم یوں سمجھیں کہ دوسرا اور تیسرا اور ادھر سے پہلا یہ 2 مفعول ہیں۔ ہم یہ اگر اس کو ہم کنسیپٹ اور تصور یوں کر لیں کہ دوسرا اور تیسرا کو ایک مفعول سمجھ لیں اور پہلے مفعول کو ایک مفعول جان لیں، گویا 2 مفعول ہو گئے۔ تو اب کیا کریں گے؟ آتایتوں کی طرح بن جائیں گے۔ تو آتایتوں کی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کو حذف کر دیں، دوسرے کو ذکر کر دیں، یہ جائز ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ پہلے مفعول کو ذکر کریں، دوسرے اور تیسرے کو حذف کر دیں، یا دوسرے اور تیسرے کو ذکر کریں اور پہلے کو حذف کر دیں۔ جس طرح آتایتوں میں یہ کہنا جائز تھا کہ مثلا ہم نے کہا تھا آتا زید عمرا درہمن، عمر اور درہم میں سے ایک کو حذف کریں دوسرے کو ذکر کریں، جائز ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی سیم کنڈیشن یہی ہو جائے گی کہ ہم پہلے کو ذکر کریں، دوسرے تیسرے کو حذف کر دیں، یا دوسرے اور تیسرے کو حذف کریں اور پہلے کو ذکر کریں، یہ بھی جائز ہے۔ تو مفعولها الاول مع الاخیرین، ان 7 افعال کا پہلا مفعول دوسرے اور تیسرے مفعول کے ساتھ ایسے ہے کمفعول آتایتو، جیسے آتایتوں کے 2 مفعول ہیں۔ کس چیز میں آتایتوں کے 2 مفعولوں کی طرح ہیں؟ فی جواز الاقتصار علی احدہما، کہ جس طرح آتایتوں کے 2 مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے، اسی طرح ان 7 ابواب میں بھی یہی کر سکتے ہیں کہ ایک کو پہلے کو حذف کریں، دوسرے تیسرے کو ذکر کریں، یا دوسرے تیسرے کو حذف کریں اور پہلے کو ذکر کریں۔ یعنی اعلم اللہ زیدن کہہ دیں اور عمرن فاضلن کو حذف کر دیں، یا یہ کریں کہ اعلم اللہ عمرن فاضلن، دوسرے اور تیسرے کو ذکر کریں اور پہلے کو حذف کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تھا کہ اگر پہلے مفعول کو دوسرے اور تیسرے کے ساتھ ملا کر دیکھیں، لیکن اگر وثانی مع ثالث، دوسرے اور تیسرے مفعول کا آپس میں ایسے رشتہ ہے کہ مفعول علمتو، جیسے علمتو کے 2 مفعولوں کا آپس میں رشتہ ہے۔ کیا؟ وہ ہم نے دوسری قسم میں جو بتایا کہ علمتو کے بخلاف باب علمتو، علمتو کے باب علمتو کے برخلاف، کیونکہ جو علمتو کے 2 مفعول ہوتے ہیں ان میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کو حذف کر دیں اور دوسرے کو ذکر کر دیں، بلکہ دونوں کا ذکر کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ جدا نہیں ہو سکتے علمتو کے 2 مفعول۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا، دوسرے اور تیسرا مفعول ان 7 افعال میں ایسے ہوگا جیسے علمتو کے 2 مفعول ہیں۔ کیا مطلب؟ فی عدم جواز الاقتصار علی احدہما، ان 2 میں سے ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، حذف کریں، دونوں کو ایک ساتھ حذف کر دیں اور پہلے مفعول کو ذکر کر دیں، دوسرے اور تیسرے کو حذف کر دیں، لیکن ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، ایک کو حذف کر کے ایک کو ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ علمتو کے 2 مفعولوں کی طرح ہیں کہ جن میں سے دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ فلا یقال، نہیں کہا جا سکتا کہ اعلمتو زیدن خیر، یعنی اصل مثال یوں ہے، اعلمتو پوری مثال، اعلمتو زیدن عمرن خیر الناس، کہ میں نے زید کو جنوایا، زید کے علم میں لایا کہ عامر تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ زیدن پہلا مفعول، عامر دوسرا اور خیر الناس تیسرا مفعول۔ اب پہلا مفعول یہ تو کر سکتے ہیں کہ پہلے کو حذف کریں دوسرے تیسرے کو ذکر کریں، یا دوسرے اور تیسرے کو حذف کریں پہلے کو حذف کر دیں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عامرن اور خیر الناس، ان میں سے ہم نہیں کر سکتے کہ ایک کو حذف کریں دوسرے کو ذکر کریں، یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اعلمتو زیدن خیر الناس، عامرن کو حذف کر دیں جو دوسرا مفعول ہے، یا اعلمتو زیدن عامرن، خیرن کو حذف کر دیں، خیر الناس کو حذف کر دیں جو تیسرا مفعول ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ عامرن اور خیر الناس کو آپس میں الگ نہیں کر سکتے کہ ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو حذف کریں، بلکہ ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ فعل لازم اور متعدی میں بات تھی۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔